خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، لیکن کئی سال، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جب خانہ خدا کی دیواریں اور عمارت خستہ ہو چکی، پھر ایک سیلاب کی وجہ سے اس عمارت کو نقصان پہنچا، تو مکے کے رہنے والوں نے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران مکے کے لوگوں کو ایک تباہ شدہ رومی جہاز کی لکڑیاں میسر آ گئیں، گویا کام نسبتاً اور آسان ہو گیا۔ تمام قبائل مل کر بیٹھے کہ تعمیر نو کرنی چاہیے، مل کر اس فیصلے پر پہنچے کہ ٹھیک ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کعبے کی تعمیر نو کی جائے۔ شرط رکھی گئی کہ کم از کم اس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے مال و زر جو بھی ہے اس میں اس کی کاسٹ ہوگی ایک، کہ اس میں جو کچھ استعمال ہوگا وہ حلال روزی سے خرچ کیا جائے گا، کیونکہ کعبے کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ ایک بات اور طے ہوئی کہ سارے کے سارے قبیلے خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایکولی حصہ لیں گے، کیونکہ اب کوئی چھوٹا موٹا واقعہ تو نہیں نا، کعبے کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ اگر 10 قبائل ہیں مثال کے طور پہ، تو سب کی خواہش ہے کہ میں کسی اور قبیلے سے پیچھے کیوں رہ جاؤں اس تاریخی کام میں، سب کی خواہش ہے۔ تو طے پایا کہ سب کا حصہ بالکل ایکول ہوگا، اگر 10 ہیں مثال کے طور پہ سب کا 10% ہوگا۔ تعمیر کا آغاز ہو گیا، کام جاری ہے، زور و شور سے جاری ہے، سب خوش ہیں، سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، سب مساوی حصہ ڈال رہے ہیں، بہت اہتمام سے، بہت احتیاط سے تعمیر نو بالآخر مکمل ہو گئی۔ ہو گیا معاملہ۔ اب سنگ اسود کی تنصیب ہونی ہے، حجر اسود جس کا بوسہ لینا میری آپ کی ہر انسان کی زندگی کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ حجر اسود کو دیکھنا اور اگر بوسہ لینا نصیب ہو جائے تو کیا ہے۔ تو بہرحال اب معاملہ آ گیا سنگ اسود کی تصنیب کا اشعار میں۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس سے حاصل ہو، اور اچانک منظرنامہ اتنا تبدیل ہو گیا کہ وہی سارے کے سارے قبائل جو اب تک بالکل ایک جان ہو کر خانہ خدا کی تعمیر کر رہے تھے، اب یہی لوگ آپس میں دستوں گریباں ہو گئے۔ یہ قبیلہ چاہتا ہے بھائی میرا سردار سنگ اسود نصب کرے گا، یہ کہتے ہیں نہیں میرا بندہ جو ہے وہ حجر اسود لگائے گا۔ ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، یہاں تک کہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ لگا کہ بات کسی بھی لمحے خون خرابے تک پہنچ جائے گی۔ معاملہ کعبے جیسی جگہ کی تعمیر کا ہے اور بات جنگ و جدل تک آ گئی ہے۔ آپ نے سنی ہے داستان عربوں کی کہ وہاں اس وقت کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، اب یہاں یہ عجیب معاملہ ہو گیا۔ سب مل کر بیٹھے، اب اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، سب ایک نتیجے پر پہنچے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ کل جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہے۔ تو مجھے یقین ہے اس رات کسی سردار کو نیند تو نہیں آئی ہوگی کہ اب کل کیا ہونا ہے، کل کس کو یہ سعادت ملنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وقت سے پہلے سب کی نظریں ٹکی بھی ہوں گی کہ آج کعبۃ اللہ میں، آج اس حرم میں، آج اس احاطے میں سب سے پہلے داخل کون ہوتا ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ سب سوچ رہے ہوں گے اگر اس قبیلے کا بندہ آ گیا وہ اپنے حق میں فیصلہ کر دے گا، وہ آ گیا تو اس کے حق میں، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ اگلا منظر سب نے دیکھا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا سب کی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن گویا سب کے منہ سے نکل رہا ہے ارے صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں، چونکہ پورا مکہ آپ کے صادق اور امین ہونے پر متفق تھا۔ اب سب اللہ جانے کیا منظور ہوگا، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا میں داخل ہوئے، شور مچ گیا۔ دیکھو اللہ نے اس مسئلے کے لیے اس ذات کو بھیج دیا ہے جو صادق ہے، امین ہے، جس کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی سنا ہی نہیں ہے کچھ۔ اب میرے آقا کے فیصلوں کے کیا کہنے ہیں، آپ نے انتہائی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑی چادر لانے کا حکم دیا۔ چادر کا کیا کرنا ہے، معاملہ تو حجر اسود کی تنصیب کا ہے، لاؤ چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، چادر آ گئی، آپ نے اس پر حجر اسود کو رکھا۔ تمام سرداروں سے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک ایک طرف سے چادر کو پکڑ لے۔ ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ چادر کو کعبے کے قریب تک لے آیا گیا۔ اب تنصیب کون کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کی اس مقام پر تنصیب کر دی۔